اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آج سے کوئی 8 سال پہلے کی بات ہے کہ چنگی امر سدو لاہور کا ایک علاقہ ہے، جہاں سے ایک والدین نے مجھے بتایا فون پہ کہ ہماری بیٹی ہے، اس کو کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ وہ گاؤں میں ہم عید کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی گاؤں ہے تو وہاں پہ عید کرنے ہم سارے بھائی وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی بیٹی کو بھی ظاہر ساتھ لے کر جانا تھا، اس کو لے کر گئے۔ وہ 16-17 سال کی اس کی عمر ہے بچی کی، اور وہ ایسا ہے کہ وہاں پہ عید کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے کھیت دیکھنے جانا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لاہور رہتے ہیں اور لاہور میں چونکہ بچوں نے کھیت شیت نہیں دیکھے ہوتے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہمارا بھائی وہاں پہ رہتا ہے گاؤں میں، اس کے بچوں کے ساتھ آپ چلی جاؤ۔ تو اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی ساتھ گئے، اور وہ لوگ جو ہے وہ کھیت دیکھنے کے لیے گاؤں میں چلے گئے، کھیتوں میں۔ تو اس نے بتایا مجھے کہ وہ بچی جب وہاں سے کھیت دیکھ کر آئی تو وہاں پہ گھنا درخت تھا ایک، اس کے نیچے وہ لوگ بیٹھے، اور اس کے بعد وہ جب گھر آئے تو گھر آنے کے بعد اس کو بخار سا ہوا ہلکا سا، اور پھر جب وہ عید کر کے لاہور آ گئے تو بچی جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو گئی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع ہو گئی، لوگوں کی طرف بڑے گور گور کر دیکھتی تھی۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی آپس میں کوئی بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ ہمارے بارے میں یہ شک کرتی تھی کہ شاید ہم اس کو قتل کرنے کی یا اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اس کے ذہن میں خدشات خیالات تھے۔ پھر عجیب بات یہ کہ اس نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہماری بیٹی جو ہے، وہ لوگ جو جن کو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، جو فوت ہوئے کوئی 10 سال 15 سال ہو گئے ہیں، تو ان کے ساتھ بالکل ایسے باتیں کرتی ہے کہ جیسے وہ سامنے کھڑے ہیں، یعنی مردوں کے ساتھ وہ باتیں کرتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اچانک ہی سارے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کھل کھلا کے ہنسنا شروع کر دیتی ہے، اور بہت زیادہ ہنستی ہے، اور بغیر کسی وجہ کے، کوئی ہنسنے والی بات بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اچانک رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ اس کو کوئی سایہ ہو گیا ہے، اس کو کوئی جن بوت چمٹ گئے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے بہت سارے جو مختلف قسم کے دوا دارو کروائے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مختلف قسم کی حربے استعمال کیے ہیں، لیکن وہ بچی جو ہے وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتی ہے، اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہماری توڑ دیتی ہے۔ بعض اوقات کہتی ہے کہ ابھی میں نے جو ہے نا وہ خودکشی کر لینی ہے، میں نے مر جانا ہے، میں نے۔ تو اس طرح کی جو اس کی کیفیات ہیں، تو ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی ہومیوپیتھی میں علاج موجود ہے، یا ہم صرف یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دعا دارو کے اوپر ہی منحصر ہے یہ چیزیں، اور کسی عامل کو دکھائیں تاکہ اس کے جو ہے نا وہ جو سایہ ہو گیا ہے یا کوئی جن اس کو چمٹ گئے ہیں تو وہ ان کو نکال سکے؟ تو پہلے تو میں تھوڑا مسکرایا ہے اس کے ساتھ فون پہ ہی، میں نے کہا بھئی اللہ کے بندے، یہ ایک دماغی مرض ہے، اور یہ ہمارے دماغ میں 2 قسم کے ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں، وہ جو ہے ان کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے۔ اصل میں یہ بیماری اس کو وہاں پہ وہ کھیتوں میں جانے سے اور وہ درخت کے نیچے، سائے دار گھنے درخت کے نیچے بیٹھنے سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ وہ ٹریگر ہے جو اس کو ہوا ہے کہ اس کو ایک ڈیفرنٹ آزاد ماحول ملا، تو اس کو زیادہ احساس ہوا کہ اس کا جو گھر میں ایک گھٹن والا یا غمگین ماحول تھا، اس سے مختلف بھی کوئی ماحول ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس میں وہ کنفلکٹ تھا، جس کو وہ کشمکش تھی اس کے دماغ کے اندر، جو ٹریگر کا کام کیا جس نے۔ ورنہ یہ تو ایک مرض ہے جس کو شیزوفرینیا کہتے ہیں، اور یہ ساری علامات میں نے اس کو بتایا کہ شیزوفرینیا کی ہیں۔
میں نے اس کو بتایا کہ مجھے یہ لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم بچی کو لے کر آپ کے کلینک میں آ جائیں. تو میں نے کہا کہ ضرور آئیں, میں دیکھتا ہوں اس کی کیا صورتحال ہے. تو جب وہ کلینک میں لے کر آئے تو واقعتاً اس کا کیفیت یہی تھی بچی کی کہ وہ میری طرف بھی ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں اس کا کوئی دشمن ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتی تھی, کبھی اپنے ہاتھوں کو جو ہے مختلف قسم کے جو ہے نا اس کے اینگل بناتی تھی, دباتی تھی, کبھی جو ہے وہ اچانک رونا شروع ہو گئی اور بڑی اونچی اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی. تو کلینک میں باقی پیشنٹ بھی پریشان ہو گئے کہ اس کو کیا ہوا ہے, اچانک کیوں رونا شروع ہو گئی ہے, کہ ایک مطلب نوجوان بچی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب وہ ہنسی تو اس پہ بھی لوگوں کو حیرانی ہوئی. ظاہر ہے کہ پیشنٹ کی اس طرح کی حرکات کو دیکھ کر وہ والدین بھی پریشان ہوئے کہ باقی لوگ جو ہے نا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ ایک مرض ہے جس کو ہم شیزوفرینیا کہتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ موروثی طور پر بھی ہوتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ کزن میرج سے بچا جائے, کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو جینیٹیکلی منتقل ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر کزن میرج نہ ہو تو اس سے کچھ منیمائز ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جو خاتون حمل میں ہوتی ہے, پریگننٹ ہوتی ہے, اس کے حمل کے دوران میں اس نے جو اس طرح کی میڈیسن استعمال کی ہوتی ہیں, کوئی ایسے اسٹیرائڈ استعمال کیے ہوتے ہیں, تو ہمارے دماغ میں جو ہارمونز ہوتے ہیں, خوشی کے ہارمون ہوتے ہیں, غمی کے ہارمون ہوتے ہیں, وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ان کی سیکریشن جو ہے اس کی ضرورت سے کم یا زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس طرح کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے فیٹس کو جو اس میں ماں کے رحم میں نقصان پہنچتا ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ جو مرض ہے یہ پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ چونکہ یہ بچی جو ہے وہ اس عمر میں تھی جس عمر میں ہارمونز بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہوتے ہیں, جو ہارمونز جو ہے وہ قد بڑھانے میں لگے ہوتے ہیں, بچی کی مختلف قسم کی باڈی سٹرکچر کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, وہ اچانک اس کے گائنی کے پارٹس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے مختلف قسم کی جو ہے وہ ہارمونز جو بریسٹ کے لیے, یوٹرس کے لیے اور اووری کے لیے جو ہے وہ اپنا اس کو ڈیولپ کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے اس کی جو قد وغیرہ ہے وہ بچی کا اس عمر میں رک جاتا ہے, یعنی 12, 14, 15, 16 سال کے دوران میں یہ ہارمونز جو ہے وہ ایک دوسری قسم کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہارمونز جو ہے جب وہ شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے کام کے لیے, تو اس وقت بھی شیزوفرینیا کے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی شدید صدمہ کسی دور میں پہنچا ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ شیزوفرینیا جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. پھر شیزوفرینیا کے پیچھے ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں نے کچھ اپنے ایمز جو ہے وہ بنائے ہوتے ہیں. تو اس عمر تک بچے یا بچیاں جو ہیں ان کے ایمز ہوتے ہیں کہ میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا. تو وہ چونکہ اس عمر میں بچے کو یا بچی کو وہ نظر آ جاتا ہے کہ میں اب وہ اچیو نہیں کر سکوں گی جو میرے ذہن میں تھا, تو اس چیز کی وجہ سے اس کو زبردست قسم کا انزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے. تو یہ جو انزائٹی ہے یہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ شیزوفرینیا کا پیش خیمہ بن جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی بچیاں جن کو یا بچے ایسے جن کو بعض دفعہ یہ بتا دیا جاتا ہے والدین کی طرف سے کہ تمہارا فلاں جگہ پر رشتہ کیا جائے گا, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے جب خاندان میں یہ بتا دیا جائے کہ فلاں کزن کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی یا فلاں کے ساتھ ہوگی, تو اس نے اپنے ذہن میں جو تانا بانا بنا ہوتا ہے کوئی کہ میرا جو جیون ساتھی ہوگا وہ ایسا ہوگا, تو وہ جب اس دوسرے فرد کو دیکھتی ہے تو وہ اپنی ایک محبت کی ناکامی سمجھ لے کہ وہ سمجھتی ہے. تو اس طرح کے کچھ ماحول بھی ہوتا ہے, اس طرح کے حالات بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ والدین کے آپس کے شدید قسم کے جھگڑے جن کی وجہ سے بچوں میں عدم اطمینان پایا جاتا ہے, یہ چیز بھی بعض دفعہ شیزوفرینیا کا باعث بنتی ہے. بعض جو معاشرتی بعض جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, کوئی طبقاتی کشمکش جس کو ہم کہہ لیں کہ جو اونچ نیچ ہے ہمارے طبقوں میں, کوئی بہت غریب ہے کوئی بہت امیر ہے,
امیر یا غریب ہونا کوئی خامی یا برائی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن اس چیز کو ایک تانا سمجھ لینا، ایک محرومی سمجھ لینا، یہ چیز بھی جو ہے وہ ہمارے جو ہارمون ہیں دماغ کے، جو خوشی کے اور غمی کے، ان کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، اور جس وقت رونا ہوتا ہے اس وقت بندہ ہنس رہا ہوتا ہے، اور جس وقت ہنسنا ہوتا ہے اس وقت رو رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کی کیفیت ہو تو ظاہر ہے باقی لوگ تو اس کو پاگل ہی سمجھیں گے، لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ شیزوفرینیا سے جا کر جڑ جاتا ہے، اور شیزوفرینی کا مریض جو ہے وہ بعض دفعہ بہت اول پھول بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بعض دفعہ اپنے کپڑوں کا کوئی لحاظ نہیں کرتا کہ اس نے کس طرح کے پہنے ہوئے ہیں، وہ ننگا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور بعض دفعہ پاکیزگی کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے کہ وہ لوگ میرے خلاف یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ مجھے مار دیں گے یا مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے ہنسنا شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے رونا شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات اتنا ہائپر ہو جاتا ہے کہ چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات وہ خودکشی کا سوچتا ہے، اور بعض اوقات یہ اقدام کر بھی بیٹھتا ہے۔ تو یہ وہ ساری علامات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو شیزوفرینیا کی ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھی میں شیزوفرینیا کا بہت اچھا علاج موجود ہے، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے اس میں کہ شدید صدمہ ہو، غم ہو، کوئی محبت میں ناکامی ہو، تو اس کے بعد جو شیزوفرینیا ہو جائے تو اس کے لیے اگنیشیا بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ شیزوفرینیا میں مبتلا ہیں اور وہ چیزیں توڑتے پھوڑتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ننگا ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے ہیں، اول پھول بکتے ہیں، مختلف لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور شک کرتے ہیں لوگوں پہ، تو اس کے لیے جو میڈیسن ہے وہ ہائیوسائمس ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جو خودکشی کرنا چاہتے ہیں اور خودکشی کا سوچتے ہیں، تو ان کے لیے ایناکارڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں جیسے سٹرامونیم ہے، بیلاڈونا ہے، ایکونائڈ ہے، فاسفورس ہے، سیمیسی فیوکا ہے۔ تو یہ علامات کے مطابق ان میں سے کوئی بھی میڈیسن دی جا سکتی ہے، لیکن شیزوفرینیا میں اور ہسٹیریا میں تفریق کرنا ڈاکٹر کا کام ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ دیکھ کر بتا سکتا ہے، کیونکہ اس عمر میں جس عمر میں بچی کے والدین نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، اس میں بعض اوقات ہسٹیریا بھی ہو سکتا ہے، اور ہسٹیریا اور شیزوفرینیا کی علامات بعض دفعہ آپس میں میچ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہسٹیریا کیا چیز ہے میں انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، بلکہ ایک ویڈیو میری ہسٹیریا کے بارے میں موجود بھی ہے چینل پر، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔